سنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول کہنے کے کیا ریوارڈز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص رات یا دن میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول پڑھے گا، اس کو 7 چیزیں عطا کی جائیں گی۔ پہلا، اس کی سکارت موت آسان ہو جائے گی۔ دوسرا، وہ شخص اس دنیا سے با ایمان جائے گا۔ تیسرا، اس کی قبر کشادہ ہو جائے گی۔ اور چوتھا، قبر میں منکر اور نکیر کو بڑی اچھی صورت میں وہ دیکھے گا۔ پانچواں، قبر میں سے اٹھنے کے بعد اس کے نامہ اعمال اسے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ چھٹا، اس کا دامن نیکیوں سے باری ہوگا۔ ساتواں، پل صراط میں سے وہ بجلی کی مانند سے گزر جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی میری حدیث کو سنے اور اسے ویسے ہی آگے پہنچا دے تو وہ قیامت والے دن میری شفاعت کا حقدار ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال جب ظہر کی اذان دینے گئے تو اشہد ان محمد کہتے ہی رو پڑے۔ روتے روتے ان کی آواز بند ہو گئی۔ ان کو دیکھ کر سارے مدینے والے رو پڑے۔ اذان ادھوری چھوڑ کر وہ نیچے اترے اور کہا کہ آج کے بعد میں کبھی اذان نہ دوں گا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر جہاد میں ملک شام چلے گئے۔ 6 مہینے گزر گئے تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضور نے فرمایا، بلال یہ کیا بے وفائی کرتے ہو، میرا شہر ہی چھوڑ دیا؟ حضرت بلال فوراً ہی مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی حجرے میں داخل ہوئے تو رونے لگے کہ یا رسول اللہ، میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں؟ پھر جب نماز کا وقت آیا تو سارے مدینے والے بلال کی آواز سننے کو بے قرار تھے۔ حسن اور حسین اس وقت کافی چھوٹے تھے تو سب نے ان سے بلال کو اذان دینے کے لیے منانے کو کہا۔ حسن اور اس بار بقرہ عید کے موقع پر اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ جانور کی قربانی کیوں دیتے ہو تو جواب بس اتنا مت دینا کہ سنت ہے۔ اصلی بات سمجھو، ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگاتار خواب میں دیکھا کہ اللہ ان سے ان کی سب سے پیاری چیز کی قربانی مانگ رہا ہے، اور وہ سب سے پیاری چیز تھی ان کے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ حضرت ابراہیم 86 سال تک بے اولاد رہے تھے۔ باپ اور بیٹا دونوں راضی ہو گئے، آنکھوں پر پٹی باندھی اور چھری چلائی، لیکن اللہ کی قدرت سے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جنتی دمبا آ گیا اور یہیں سے بات پھیل گئی کہ اللہ کو قربانی کی یہ سنت بہت پسند ہے۔ نبی نے بھی ہر سال قربانی کی اور فرمایا جس کے پاس مال ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب سب سے ضروری بات سمجھو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تک نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس لیے قربانی صرف جانور کی نہیں ہے، اصلی قربانی تو دل کی ہے۔ اپنی حلال کمائی سے جانور خریدنا اور قربان کرنا۔ میری عید کا چاند میری ماں ہے، یا رب میری ماں کو سلامت رکھنا، باقی میرا ہر دن عید کا دن ہے۔ میری